جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کئی دنوں سے یہ تصویریں نیپال سے آ رہی ہیں۔ دراصل نیپال میں جین زی نام کے نوجوانوں کا ایک گروپ ہے جس میں نیپال کے اکثر نوجوان شامل ہیں۔ وہ احتجاج و مظاہرہ کر رہے ہیں نیپال کی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، نیپالی حکومت کے خلاف، نیپالی سیاسی اشرافیہ کے خلاف۔ ان کا الزام ہے کہ ایک طرف نیپال میں بے روزگاری میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ اشرافیہ ہیں جن کی دولت میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے، جن کا ملک کے سرمایہ پہ پورا کا پورا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ سیاستدانوں کے بچے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نیپالی نوجوان عرب ملک اور دنیا کے دیگر ملکوں میں چھوٹی سطح کی نوکری کر کے روپیہ نیپال بھیج رہا ہے۔ ان صورتحال میں جب احتجاج شروع ہوا تو نیپال کی حکومت نے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر کے سوچا کہ وہ کامیابی حاصل کر لیں گے، لیکن وہاں کے نوجوانوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ جتنی پابندی کریں گے اس کا رد عمل اس قدر ہی سخت ہوگا۔ لہٰذا آج نیپال کے وزیر اعظم اولی جو ہیں استعفیٰ دے کر، کے پی شرما اولی استعفیٰ دے کر واپس جا چکے ہیں۔ ان کے نیپالی کانگریس کے آفس میں آگ لگا دیا گیا ہے، کئی سیاسی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگایا گیا ہے، نیپالی وزراء کے گھروں پہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ ایک وہاں کی جو نیپالی نائب وزیر اعظم ہے ان کو ایک ہجوم مارتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک نیپال جو پہاڑوں کے گرد پھیلا ہوا ہے اور جہاں کی بیشتر آبادی ایک دوسری آبادی سے کٹی ہوئی ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، آخر نیپال میں ایسا کیا ہوا کہ نیپالی عوام اپنے منتخب کردہ حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آ گئی؟ سب سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جمہوریت عوام کو فائدہ پہنچانے، عوام کی آواز سننے سے ناکام رہتی ہے تو یہ جمہوریت کے ناکامی کے نتیجے میں نوجوان سڑکوں پر آتے ہیں اور پھر ملک افراتفری میں پھیل جاتا ہے۔ 1 سال قبل ہی ہم نے یہ تمام تصاویر جو آج نیپال میں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی تصاویر ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے، اور اس کم و بیش یہی صورتحال تھی کہ بنگلہ دیش کی جو اشرافیہ تھی وہ ریزرویشن کے نام پہ پوری دولت کو فائدہ حاصل کر رہا تھا۔ حسینہ کے لوگ تمام عہدے پہ فائز ہو رہے تھے اور حسینہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کو پولیس کی حمایت حاصل ہے، فوج کی حمایت حاصل ہے، تمام سرکاری دفاتر، پولیس محکمے پہ ان کے لوگ ہیں، عوام ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں الیکشن کے نام پہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے، ایک ڈھونگ رچا جا رہا تھا، لیکن حسینہ کا بھی طویل اقتدار غروب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو آخر ایسی 2-3 کئی سوال ہیں کہ حالیہ برسوں میں بھارت کے جو قریب ملک ہیں، چاہے پاکستان ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے میانمار ہو، چاہے سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، اب نیپال ہو، یہ جو بھارت کے جو پڑوسی ملک ہیں جن سے ہماری سرحدیں جڑتی ہیں، وہاں جمہوریت ناکام ہو رہی ہے۔ وہاں کے لوگ سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ 2 اہم سوال ہیں۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ ہم بھارت کے پڑوسی ملک کی سیاسی عدم استحکام، استھرتا کا بھارت کی اکنومی پر کیا اثر پڑے گا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آخر ان چھوٹے ملکوں کے جو چھوٹی آبادی والے جو ملک ہیں ان کے نوجوان اس قدر جوش و ولولے میں کیوں آ جاتے ہیں کہ حکمرانوں کو بھاگنے میں مجبور ہونا پڑتا ہے۔ 2 اہم بنیادی سوال ہیں، اور تیسرا سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو نیپال میں حکومت گری ہے یا حکومت کا تختہ الٹ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی قوت تو نہیں کام کر رہی ہے، چونکہ
تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں. ایک رخ وہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں پردے پہ جو کچھ ہو رہا ہے. ایک تصویر یہ ہے کہ جو نوجوانوں کا گروپ ہے بدعنوانی کرپشن سے ناراض ہے، نالا ہے، اس کے خلاف وہ احتجاج و مظاہرہ کر رہے ہیں. اور شروعات میں نیپال کی میڈیا یہ بتانے کی کوشش کی کہ دراصل سوشل میڈیا پہ پابندی کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن جب سوشل میڈیا پر پابندی ہٹا دی گئی اس کے باوجود بھی احتجاج جاری رہا. تو اس سوال سمجھنے کی یہ ہے کہ بھارت کے پڑوسی ملک جو ہیں اس میں سیاسی عدم استحکام کیوں ہو رہے ہیں. نیپال کی 3/4 سے زیادہ آبادی 77.4% آبادی دیہی علاقے میں رہتی ہے، رورل ایریا میں رہتی ہے. اور چونکہ نیپال پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے تو ایک پہاڑی علاقے سے دوسرے پہاڑی علاقے میں جانا کافی مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جغرافیائی الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے نیپال معاشی طور پر سماجی طور پر پسماندگی کا شکار ہے. اور چونکہ نیپال کی جو مجموعی آبادی کا جو عمر ہے تقریباً 25 ہے اور زیادہ تر نوجوان جو وہاں پہ لوگ 15 سے 24 سال کے درمیان ہیں، اور ان نوجوانوں میں بے روزگاری کی جو شرح ہے 20.8% ہے. اور نیپال کی جی ڈی پی کا 1/3 سے زیادہ حصہ 33.1 جو جی ڈی پی ہے وہاں کا، اس میں 33.1 جو ہے وہ باہر سے ترسیلات کے ذریعے آتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نیپال کا جو یہ احتجاج ہے 2 اہم چیزوں پہ یہ ہے. ایک تو وہاں پہ مہم چلائی گئی نیپو کڈس کہ وہاں پہ سیاسی اشرافیہ کے بچے ہی آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری مہم بدعنوانی کو لے کر ہے کہ سیاستدانوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، پبلک میں بے روزگاری ہے، ان کے پاس پر کیپٹل انکم بھی کم ہے اور اس کی وہ ناراضگی کی وجوہات ہیں. لیکن اگر بھارت اور چین کے تعلقات کے تناظر میں دیکھیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ واقع چھوٹا سا ملک بھارت کے لیے بھی کافی اہم ہے اور چین کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور نیپال اس دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جو کبھی بھی نو آبادیاتی مہم کا حصہ نہیں بنا یا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنی. ہمیشہ وہ ایک آزاد ملک کے طور پر کام کیا. پہلے وہاں راجشاہی تھی، اب وہاں جمہوریت ہے. لیکن نیپال میں ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ راجشاہی کی واپسی چاہتا ہے. گزشتہ کئی مہینے قبل ہم نے نیپال کے راجا کے حق میں جلوس نکلتے ہوئے دیکھا. تو یہ سوال اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ کہیں نیپال کی جو پرو راجشاہی ہے مائنڈ لوگ ہیں کہیں اس کے پیچھے تو نہیں ہے. دوسری اہم بات سمجھنے کی ہے کہ جس ملک میں جمہوری ملک میں صرف انتخاب مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، لیکن آپ کا اقتدار میں آنے کے بعد اگر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں، پرو اشرافیہ بن جاتے ہیں اور آپ کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے تو اس صورت میں جمہوریت ناکام ہو جاتی ہے. بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا میں جو سیاسی اتھل پتھل ہوئی ہے، جو بغاوت ہوئی ہے، جو ناکامی ہوئی ہے، اس کے پیچھے دیکھیں گے یہی 2 بڑی وجوہات ہیں: عوام سے کٹ جانا اور چند طاقتور لوگوں کے مفادات کے لیے حکومت کا کام کرنا. اب ہم آتے ہیں بھارت کے لیے. بھارت چونکہ ایک بڑا ملک ہے، دنیا کے 2 بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے بھارت. اور بھارت کی جو جغرافیائی حالت ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. ہر الگ الگ ریاستوں کے عوام کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی ذہنیت کام کرتی ہے. ان کو جمہوریت کو دیکھنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، وہ دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں. اس لیے بھارت جیسے ملک میں بنگلہ دیش اور نیپال جیسے طرز پر حکومت تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھارت میں ایسا دن نہ آئے کہ ہمیں اپنے ڈیموکریٹ حکومت کے خلاف بغاوت کرنی پڑے، پارلیمنٹ میں کوئی داخل ہو جائے اور جہاں جمہوریت ناکام ہو جائے. لیکن دیکھیں کہ اگر نیپال میں جن بنیادوں پر جمہوریت ڈیریل ہوئی ہے یا بنگلہ دیش کی جو نام نہاد جمہوریت تھی وہ ڈیریل ہوئی ہے، سری لنکا میں جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، بھوٹان میں جو ناکامیاں ہو رہی ہے، لگاتار وہاں کی اکنومی خراب ہو رہی ہے،
اگر اس کو دیکھا جائے جو بنیادیں ہیں ان کی حالات کی خرابی کا، وہ بنیاد ہمارے بھارت میں بھی پائی جا رہی ہے۔ بھارت کی بھی جو سیاسی اشرافیہ ہے مکمل طور پر کارپوریٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں ہے، اور چونکہ آپ کی تمام آوازیں، چاہے ٹی وی چینلز ہوں، اخبار ہوں، سوشل میڈیاز ہوں، تمام جگہ پہ بھارت نے سینسرشپ لگانے یا حاوی ہونے کی کوشش کی ہے، حاوی ہو بھی رہی ہے۔ بھارت کا جو نقشہ ہمارے سامنے برکات ہے کہ بھارت میں ڈیموکریسی ہے، لیکن بھارت کی ڈیموکریسی میں جو ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے ذریعے کی وجہ سے جو ناانصافیاں ہوتی ہیں اور جواب دہی کا فقدان ہے، اگر یہ زیادہ دن اگر اس سے نوجوان متاثر ہو کر سڑکوں پہ آئے تو سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب نیپال سے بھی زیادہ بدترین بھارت کے حالات ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھا جائے کہ نیپال کا یہ واقعہ بھارت کے لیے ایک الارم ہے، خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں سیکھیں اور ہم صرف فرقہ پرستی، سیاسی اتھل پتھل، سیاسی منافع بخشی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو بھارت میں بھی جمہوریت ناکامی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔